اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہ دعا کیا ہے؟ قرآن کریم اس دعا کے الفاظ کو نقل کرتا ہے. فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مانگی اولاد؟ کہ اب کمزوری آ گئی ہے اور بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے، اب کوئی سہارا چاہیے. اور ویسے بھی دعا کرتے رہتے تھے، کیونکہ ہر ایک کو، ہر انسان کو خواہش رہتی ہے کہ اس کی اولاد ہو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک خواہش تھی کہ میری اولاد ہو، لیکن باقاعدہ باضابطہ اللہ سے مانگ نہیں رہے تھے. لیکن جب عمر پہنچی ہے 80 سال کی، دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ ربی حب لی من الصالحین، کہ مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر. یہاں اس دعا میں ایک بات پوشیدہ ہے. عام طور پر بہت سے حضرات اولاد تو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن نیک نہیں مانگتے. آپ نیک اولاد مانگے اللہ تعالیٰ سے، ایسی اولاد مانگے جو خوبیوں کی حامل بنے. ایسی اولاد اللہ سے مانگے کہ آپ یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسی اولاد میری نسل میں کوئی ایسا نوجوان پیدا فرما جو پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کرے، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے کا سبب بنے. جب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، تو پھر چھوٹی چیز کیوں مانگنی؟ اللہ سے اسی کے شان کے مطابق مانگے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہونہار لڑکا مجھے عطا کر. رب کائنات نے واقعی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک ہونہار بردبار لڑکا عطا کیا. وہ بچہ عطا کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو ابھی وہ بچہ پیدا ہوا تھا، یہ خوشیاں اس کی بکھری تھی پورے گھر میں، اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اس بچے کے ساتھ وقت گزاروں. ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کو پہلی اولاد ملے، وہ بھی اتنے سال صبر کرنے کے بعد ملے، تو اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. خصوصاً وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں. تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی؟ رب کائنات نے یہ خوشخبری جب ان کو عطا کی تو وہ اتنا زیادہ بچے کی محبت میں مست ہو گئے اور مگن ہو گئے. اب رب کائنات نے ان کے اوپر دوسرا امتحان رکھا. یہ دوسرا امتحان کیا تھا؟ فرمایا کہ اپنے بچے کو اٹھاؤ اور اپنی بیوی کو لو اور ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں پر کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پیڑ پودے نہیں ہیں، یہاں تک کہ پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، کھانے کا کوئی دانہ تک موجود نہیں. ایسی جگہ پر چھوڑ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا. تو چونکہ رب کائنات کا حکم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ کی دوستی ان کو میسر تھی، تو فوراً ہی سب کچھ ایک طرف کو رکھ کر اپنی بیوی بچے کو اٹھایا اور اس وادی کی طرف چل دیے جہاں کا ان کو حکم دیا گیا تھا. میرے بھائیوں کتنی آزمائشیں ہوئی، ذرا غور کریں. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش تو ان کا گھر بار چھوٹا. آپ ذرا دیکھیں کہ آج کوئی انسان بڑے سے بڑے ہوٹل میں اگر لگژری روم بھی لے لے، کتنی زیادہ سہولیات بھی اس میں ہوں، لیکن گھر میں سونے کا جو مزہ ہے، گھر میں آرام کرنے کا جو مزہ ہے، وہ کہیں نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ اپنا وہ گھر بار چھوڑ دیا جس در و دیوار کے درمیان میں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں کی در و دیوار سے انہیں محبت ہو چکی تھی. وہ گھر بار چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا اور اس کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کی توحید کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے. پہلا امتحان تو گھر چھوڑا. دوسرا امتحان کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اب یہ تیسرا امتحان تھا کہ اپنے چاند سے بچے کو، اپنے ہونہار بچے کو اور بڑھاپے کی لاٹھی کو، جو بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں کھانے اور پانی تک کا انتظام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا اور اپنی بیوی اپنے بچے کو اٹھایا اور ایسی جگہ کی طرف چل دیے جہاں پر کسی بھی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی انسان بھی وہاں پھٹکتا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے وہاں اپنی بیوی کو بٹھایا اور اپنے بچے کو وہاں پر بسایا اور پیٹ پھیر کے چل دیے. شاید ایموشنل اتنا زیادہ ہو رہے ہوں یا دل غمگین اتنا زیادہ ہو کہ کچھ الفاظ زبان سے کہہ نہیں پائے یا اللہ کی رضا کے لیے کہنا نہیں چاہتے تھے. بہرحال وہاں سے جب پیچھے پیٹ پھیر کے چلے ہیں تو بیوی بھی پیچھے سے آواز دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایسی وادی میں جہاں کوئی انسان نہیں بستا، یہاں رات بھی آئے گی اور یہاں درندے بھی آئیں گے اور ہر طرح کی بات یہاں پیش آ سکتی ہے، کوئی بھی واقعہ حادثہ پیش آ سکتا ہے. یہاں تو کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، ہم بھوکے مر سکتے ہیں. یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، ہم پیاس کیسے بجھائیں گے اپنی؟ بس ایک مشکیزہ تھا ان کے پاس اور ایک تھوڑی سی چند کھجوریں تھیں جو دے کر آئے تھے. بہرحال وہاں پر ان کو چھوڑا اور چلتے رہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے سے آوازیں لگاتی رہی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا. پھر حضرت ہاجرہ کے دل میں خیال آیا
کہ یہ تو اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ضرور انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اٹھایا ہوگا, اپنی مرضی سے تو کوئی نبی کام کرتا نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اور پیغمبر اللہ کی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں, اللہ کی وحی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. تو وہ سوچنے لگی کہ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کی دوستی ان سے ہے, تو ضرور اللہ کے حکم سے ہی ایسا کیا ہوگا. فوراً پلٹ کے سوال کیا کہ آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں, کیا آپ اللہ کی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بس سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں, میں اللہ کی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جواب سنیے. آج کی ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں ہوتی تو کیا کہتی کہ اللہ کی مرضی ایسی بھی کیا, اللہ کی مرضی کیا آپ بچوں کو اور اپنی بیوی کو اکلوتا ایسے چھوڑ دو اور اس طریقے سے امتحان میں ڈالو, آزمائش میں ڈالو, چاہے ان کو یقین سے پتا ہو کہ ہمیں اس کام کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, لیکن وہ یہ دیکھتی ہیں کہ پہلے گھر بار دیکھو, نماز بعد میں پڑھو, نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو. آج خواتین دین کے وقت کے لیے اگر اولاد قربانی دینے لگے یا شوہر قربانی دینے لگے تو سب سے پہلے ماں باپ روکتے ہیں اسے. بہت سے ایسے نوجوان میری نظر میں ہیں جنہوں نے داڑھی رکھ لی, شریعت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین روکتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنے سے, کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. تو ماں باپ جب ایسے ہوں گے تو اولاد کی تربیت کیسے اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے جو دین کے کام سے روکنے لگیں. تو اس لیے ماں باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ دین کے معاملات میں بچوں کو حوصلہ افزائی کریں. بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے میں شوہر سے کہہ دے کہ کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا, کبھی حرام کی طرف مت جانا, میں فاقے گزار لوں گی لیکن کبھی غلط قدم مت اٹھانا, کبھی غلط کمائی میرے پاس لے کر مت آنا. جب یہ حوصلہ شوہر کو اندر سے ملتا ہے تو یقیناً کبھی وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, کبھی حرام مال کی طرف نہیں جائے گا. اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا, کہنے لگی اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر تو مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں, جس کے حکم سے چھوڑا ہے وہی مجھے دیکھ لے گا, وہ خود میرا خیال رکھے گا. اب اندر کیا ہوا, اللہ کو چونکہ آزمائش بھی کرنی تھی, سختیاں بھی لانی تھی, اتنے آرام سے سب کچھ تو نہیں ہونا تھا. جیسے کہ آج بھی مسلمان چاہے اچھے راستے پر چل رہے ہیں, نیک راستے پر چل رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور یہاں تک آتی ہیں کہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, آخر اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں. اس طرح کے الفاظ بندوں کی زبان پر آ جاتے ہیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اپنے بندے کی کہ دیکھیں صبر کا امتحان کہاں تک ہے, صبر کہاں تک کر سکتا ہے. صبر کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہی ہے, جتنا زیادہ ہم صبر کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ ہمارا دوست ہوتا جائے گا, ہمارا ساتھی بنتا چلا جائے گا. تو بہرحال حضرت ہاجرہ نے کہا کہ وہی دیکھے گا جس کے حکم سے آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے جملے اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعا کی کہ اللہ میں نے تیرے حکم سے اپنے بیوی بچے کو ایسی وادی میں بسایا ہے, وادن غیر ذی زرع, جہاں کھیتی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کوئی سرسبز و شادابی ہریالی نہیں ہے, کوئی انسان بھی نہیں ہے. میرے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ میری اولاد یہاں پر کیوں بسی ہے, اور تو انہیں نماز پڑھنے والا بنا, عبادت کرنے والا بنا. یہ دعائیں کی اور فرمایا کہ ان کو ہر طرح سے روزی عطا کر, پھلوں کا رزق انہیں عطا کر. روایات میں آتا ہے کہ ان دنوں پھل تو وہاں کیا ہوتے, گھاس پھوس کا بھی انتظام نہیں تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور وہاں سے چلے آئے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی کوئی بھی پھل پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو عرب کی مکہ کی سرزمین پہ ضرور ملے گا. حجاج کرام وہاں سے خرید کر لاتے ہیں, جو آپ کے ملک میں پیدا ہو رہی ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی, وہاں جا کر کے لوگ وہ پھل دیکھتے ہیں, خرید کر لاتے ہیں, وہاں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. دنیا کا کون سا ایسا پھل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہاں نہ پہنچ گیا ہو. ایسی رب کائنات نے ان کی دعا میں تاثیر رکھی. بہرحال حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی پیتی گئیں, جو کھجوریں ان کے پاس تھی وہ کھاتی گئیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں. ایک وہ وقت آیا کہ جب کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا, پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہ گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں کچھ کھائے گی پیے گی تبھی تو اپنے بچے کا پیٹ بھرے گی, تبھی تو اس کے لیے دودھ کا انتظام ہوگا. لیکن ماں کھا نہیں رہی کچھ, ماں کے پاس پینے کی چیز بھی کوئی نہیں, تو اب بچہ بھی پیاس سے تڑپنے لگا, اس کے لیے بھی کوئی رزق کا انتظام نہیں ہو رہا. اب ماں بے چین ہو گئی, ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے.
وہ اپنی جان پر بات آ جائے وہ تو برداشت کر لے گی، لیکن اپنے معصوم بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ لے، کوئی کائنات کی ماں ایسی نہیں ہو سکتی۔ ماں نے کیا کیا، پانی کی تلاش اور جستجو میں وہاں سے نکلی اور وہاں کی وادیوں کا چکر لگانا شروع کیا۔ بالآخر پانی کہیں نظر نہیں آیا تو صفا نامی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئیں۔ میرے بھائیوں، اس پہاڑی پر چڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے یہ کام بھی کیا کہ صفا نامی پہاڑی پر چڑھی، وہاں سے دیکھا کہ شاید کوئی دور تک نظر آ جائے، شاید کوئی ہو جو میری فریاد کو سن لے اور میری مدد کے لیے آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ صفا پہاڑی سے اٹھی، پوری وادی پار کی، وادی پار کر کے مروہ پہاڑی پہ چڑھی، مروہ پہاڑی سے دیکھا کہ کوئی شاید نظر آ جائے جو میری مدد کر دے، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے اتری، پھر صفا پہاڑی پر آئیں، صفا پہاڑی سے دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا، پھر وہاں سے اتر کر پھر مروہ پہ چڑھی۔ اس طرح 7 چکر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے لگائے ہیں صفا اور مروہ پہاڑی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی اور ان کے صبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے ایک واجبی رکن قرار دے دیا ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو۔ رب کائنات دیکھتا رہا اور ماں اس طرح سے چکر لگاتی رہی۔ بالآخر وہ ٹھہر گئی اور اس نے ایک آواز سنی، غیب سے آواز آئی۔ تو ماں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ مدد کے لیے ہو تو پیش کرو، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آواز لگائی تو انہیں لگا کہ شاید میرا وہم ہے، یہاں تنہائی میں رہتے رہتے مجھے شاید اپنے آپ آوازیں آنے لگ گئی ہیں۔ پھر آواز غیب سے آتی ہے، لیکن حضرت ہاجرہ نے کیا کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی انتظام ہے تو ہماری مدد کرو۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر موجود تھے اور تڑپ کر جہاں پر ایڑی رگڑ رہے تھے۔ میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات سماعت فرما لیں کہ ایڑی رگڑنے کی وجہ سے پانی نہیں نکلا، بلکہ اللہ کو پانی تو نکالنا ہی تھا۔ حضرت ہاجرہ کی طلب کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے پانی نکلا ہے اور ماں کے صبر کی وجہ سے پانی نکلا ہے۔ وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا، فرشتہ بھی موجود تھا، فرشتے نے پر مارا ہے، فرشتے نے پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ تو حضرت ہاجرہ ایک مڈیر بنانے لگی، لیکن وہ پانی اتنا زیادہ جاری ہو رہا تھا کہ ان کے کنٹرول سے باہر تھا، تو کہنے لگی زم زم، اس کے معنی عربی میں آتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ پانی ٹھہر گیا وہیں پر اور ایک چشمے کی شکل اس نے اختیار کر لی، ایک تالاب کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے انتظام ہو گیا، پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اس طرح تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا جس کو قبیلے بنو جرہم کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ نے دیکھا کہ دور سے دیکھا کہ فلاں جگہ پر ریگستان میں پرندے منڈرا رہے ہیں۔ جب دور سے پرندے دیکھے تو سمجھنے لگے کہ ریگستان میں پرندے کیا کریں گے، پرندے ضرور پانی کے اوپر ہوں گے، یہاں پر پانی ضرور ہوگا، کیونکہ وہاں کے لوگ اسی طرح زندگی گزارتے تھے، ان کو ان چیزوں کی پرکھ ہو جاتی تھی، مہارت ہو جاتی تھی۔ ایک اپنے خبری کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ پانی موجود ہے یا نہیں ہے۔ وہ دیکھنے گیا تو اسے اتنی خوشی ہوئی، ریگستان میں مسافروں کو پانی مل جائے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ وہاں پانی موجود ہے اور ایک خاتون اور ایک بچہ وہاں پر رہتے ہیں۔ یہ پورا قبیلہ وہاں پہنچ گیا اور اپنے آس پاس والے قبائل کو خبر دے دی کہ فلاں جگہ پانی کا انتظام ہے، یہاں پر آ جاؤ، کیونکہ پانی کی بڑی مشقت اور تنگی اس دور میں ہوا کرتی تھی، کنویں سے یا تالاب سے پانی کی ضرورت پوری ہوا کرتی تھی۔ پورے قبیلے کے لوگ وہاں پر آ گئے، حضرت ہاجرہ سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے رہ سکتے ہو، لیکن پانی پر زور نہیں چلے گا تمہارا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پانی پر قبضہ کر لو اور اپنے مالک بن کے بیٹھ جاؤ، رہ سکتے ہو، استفادہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ پورا قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا۔ دھیرے دھیرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی اس عمر کو پہنچے ہیں جس میں بچہ دوڑنے لگتا ہے، تقریباً 7-8 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، اور ماں نے تربیت بھی خوب اچھے سے کر دی، صرف ماں کی تربیت میں ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا دوڑنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے فلسطین میں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں موجود ہے؟ فلسطین میں موجود ہیں۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا کہ وہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی چیز ہے، تو غور کیا، سوئی ایک ہی جگہ پر آ کے ٹک گئی کہ میرا بچہ ہی سب سے زیادہ محبوب مجھے ہے، اس سے زیادہ محبوب پسندیدہ چیز مجھے کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے فوراً وہاں آئے، مکہ کا رخ کیا، مکہ میں پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ تقریباً 7-8 برس کا ہو گیا ہے، سال کا ہو گیا، اور دوڑنے بھاگنے لگا ہے۔
اس کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے پیارے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے خواب میں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اچھا، بیٹے کی پرورش ایسی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہونہار بیٹا دیا تھا، اور آگے نبی بھی اسے بننا تھا جا کے، اور ماں نے ایسی زبردست طریقے سے پرورش کی تھی، اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انکار تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام رائے لے رہے اپنے بیٹے سے، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ چاہتا تو اپنے باپ کی اس بات پر احتجاج کر دیتا، قربان ہونے سے انکار کر دیتا، یا کم سے کم سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی مہلت مانگ لیتا، لیکن نہیں، وہ بھی خاندان نبوت کا پروردہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کا بیٹا تھا، وہی صاف شفاف خون بھی اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ کی پرورش پائی تھی، فوراً سر تسلیم خم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے والد بزرگوار، جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ فوراً کر گزریے، رہی میری بات تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائیوں، یہ والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ماں نے پرورش ایسی کی تھی، اس طریقے سے تربیت کی تھی کہ بچے کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے لیے قربان ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ہماری مائیں اور بہنوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو سیکھیں، اپنا اتہاس پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھیں، اور اسے سیکھیں کہ بچوں کی پرورش کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح بچپن سے ہی ان کے دلوں میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی جا کر کے آگے شرک کا، کفر کا راستہ نہ اختیار کریں۔ ایسی پرورش کی ضرورت ہے آج کے وقت میں۔ اگر ایسی پرورش ہوگی تو انشاءاللہ نبیوں جیسے ایمان والے بچے پیدا ہوں گے، صحابہ کرام جیسا ایمان ان کے دلوں کے اندر ہوگا، قربانیوں کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ آج ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اگر دین پر آنچ آئے تو اپنا مال ہی نہیں بلکہ اپنی جان کو بھی قربان کر دینا، دین کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جانا۔ یہ جذبہ دینے کی ضرورت ہے ہماری ماؤں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو، اور انہیں وقت دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری ماؤں کو موبائل فون سے فرصت نہیں ملتی، یا ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ وقت اپنے بچوں کے لیے ضرور نکالیں، ورنہ یہی بچے کل اللہ کے فرما بردار تو کیا بنیں گے، خود آپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے، ماں باپ کے باغی پہلے بنیں گے سب سے پہلے، کیونکہ بغاوت ان کے دلوں کے اندر ہوگی اور ان کے خون میں بغاوت ہوگی جب ہم ان کو اسلامی تعلیمات نہیں دیں گے۔ جب بچے نے یہ بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور وہاں پر پہنچے جہاں پر قربانی کرنی تھی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَمِينِ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹایا۔ بچے نے ایک درخواست کی اپنے والد سے کہ ابا جان، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے پوری دنیا اور کائنات میں ہی سب کچھ ہوں، اور آپ مجھے قربان کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ مجھے چت لٹائیں گے، اگر میری آنکھیں اوپر کی طرف رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت بھری آنکھیں، شفقت بھری آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکرا جائیں اور آپ اس اللہ کے عظیم حکم کو پورا نہ کر سکیں۔ اس لیے ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور مجھے پیشانی کے بل الٹا لٹا دیجئے تاکہ قربانی کرنے میں کوئی چیز آڑے نہ آئے۔ اور کہا میری قمیص اتار کے الگ رکھ دیجئے، اگر خون میں لت پت قمیص میری ماں دیکھے گی، چونکہ ماں بھی انتظار کر رہی ہوگی، جب وہ قمیص دیکھے گی خون میں لت پت ہے تو میری ماں سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا، وہ ضرور کہیں ایسا نہ ہو صبر کھو دے، اس لیے میری قمیص کو اتار کر ایک طرف رکھ لیجئے، بعد میں میری امی جان کو ایک قمیص دے دینا، وہ اسے دیکھ کر میری یاد تازہ کر لیا کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسی طریقے سے لٹایا اور چھری لی، جب چھری ہاتھ میں لی اور ان کو قربان کرنے لگے، روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی تیزی سے اور اتنے زوردار طاقت سے چھری چلائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، لیکن چھری ہے کہ وہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ چھری کا کام یقیناً کاٹنا ہے، جس طرح آگ کا کام ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہو گیا کہ آگ تو جلائے گی نہیں، قلنا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، آج تو سلامتی بنے گی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اسی طرح چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ چھری تجھے آج کاٹنا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام طاقت لگاتے رہے، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اپنا پورا نبوت کا بوجھ چھری پہ ڈال دیا اور اپنے بچے کی گردن پہ چھری کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چھری نے ایک رونگٹا بھی اسماعیل علیہ السلام کا نہیں کاٹا۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت لگائی اور ایک کے بعد ایک زور لگاتے گئے، رب کائنات کی جانب سے ندا آئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے، اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نیک لوگوں کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دمبا آیا اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے کب اسماعیل السلام کو ہٹا کر دمبا رکھ دیا گیا، خود ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چلا، اور قربانی دمبے کی ہوئی۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب سچ کر دکھایا، اور یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ صافات میں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایک امتحان تو اللہ تعالیٰ نے یہ لیا، یہ امتحان لینے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ فلسطین چلے گئے اور اپنے دین کے کام میں لگ گئے، اللہ کے حکم سے ہی سارے کام ہو رہے تھے، اور ادھر بیٹا بڑا ہوتا چلا گیا۔ جب بالغ ہوئے تو قبیلے جرہم کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا۔ بالآخر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا میرے بیٹے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر میں اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ مکہ میں ہی بیت اللہ شریف ہے، اور اللہ نے بسایا ہی اسی مقصد سے تھا ان کے اولاد کو کہ بیت اللہ کعبہ شریف بنوانا تھا ان سے آگے چل کے، تو کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے ملاقات کی، کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس گھر کو بناؤں اللہ کے رضا کے لیے۔ طوفان نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، اس میں سب سے پہلی جو جگہ خشک ہوئی تھی، سوکھی تھی، وہ یہی تھا جہاں پر بیت اللہ تعمیر ہے آج۔ یہ ایک ٹیلے کی شکل میں جگہ باقی رہی، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے ان کو دیتے رہے۔ اس طرح تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ساتھ ہی میں کہ اللہ یہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہم نے کیا ہے، اس کو قبول فرما لیجیے ہماری طرف سے۔ اتنی قربانیوں والے نبی اور اتنی قربانیوں والا بیٹا، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ اپنی طرف سے اپنی رحم و کرم سے اسے قبول فرما لے، اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم ذرا سا تہجد پڑھنے لگیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میری دعا تو کسی حالت میں اللہ رد ہی نہیں کر سکتا۔ بہرحال رب کائنات یقیناً بندے کی دعا رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں درخواست ہی کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے عمل کے گھمنڈ پر نہ آئیں کہ ہم تو بہت بڑے عالم ہو گئے یا ہم تو بہت بڑے اللہ والے ہو گئے۔ اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے۔ وہ دعا ان کی قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے ایک اور دعا مانگی، فرمایا کہ ہماری نسل میں ایک ایسا رسول پیدا فرما جو آخری پیغمبر اور آخری رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی ان کی قبول فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 بڑے بڑے امتحان سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گولڈ میڈل دیا ہے، وہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں بھیج کر دیا ہے کہ ان کی نسل میں ایک ایسا نبی بھیجا، ایک ایسا پیغمبر بھیجا جو سارے نبیوں کا سردار ہوا، جو ساری کائنات کا سردار ہوا، جو امام الانبیاء، جس نے تمام نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں کی ہے معراج کے موقع پر، ایسا نبی اور پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، مگر اس قربانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اگر بات آ جائے مال قربان کرنے کی تو مال قربان کرنے سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر بات آ جائے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی تو جان کی قربانی کا نذرانہ بھی ہم خوشی سے دے دیں۔ اگر بات آ جائے اپنا وقت قربان کر دینے کی، اپنے خواہشات پر اور اپنے غلط وسوسوں پر چھری چلا دینے کی، تو ہم اپنے غلط وسوسوں اور غلط خواہشات پر بھی چھری چلا دیں۔ لیکن ہم اپنے اللہ کے راستے میں جان تو قربان کیا کرتے؟ آج تو ہم سے موبائل کی قربانی نہیں دی جا رہی کہ موبائل فون کا غلط استعمال ہم نہ کریں۔ میرے بھائیوں، موبائل فون کے غلط استعمال سے بچنے کا بہت آسان طریقہ آپ ایک ذہن نشیں کر لیں کہ موبائل فون کا آپ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، بلا ضرورت استعمال نہ کریں، آپ بس ضرورت سے استعمال کریں۔ وہ فون وغیرہ ہے، جو بھی آپ کا کام ہو اس میں کام کریں، فوراً اس سے ہٹ جائیں۔ غلط استعمال کرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلا ضرورت بھی استعمال نہ کریں۔ جب آپ بلا ضرورت استعمال نہیں کریں گے تو اس کے غلط استعمال سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ آپ سے جان کی قربانی اللہ نہیں مانگ رہا، کم سے کم ہم گناہوں کی قربانی تو دے سکتے ہیں، جو ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیاں تو دے سکتے ہیں۔ آج ہم سے گانے سننے کی، فلمیں دیکھنے کی قربانیاں نہیں دی جا رہی، آج ہم سے ذرا ذرا چیزوں کی قربانیاں نہیں دی جا رہی،
جب ان چیزوں کی ہم قربانیاں دیں گے تبھی آپ یاد رکھیں کہ خود بھی نیک بنیں گے. جب آپ خود نیک بنیں گے تو آپ کی نسل سے انشاءاللہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی خدمت پورے عالم کے اندر کریں گے. تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں 10 ذی الحجہ کو ہم پر واجب کی ہے. اور یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی یادگار قربانی کے طفیل میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی. قربانی کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 5 چیزیں موجود ہوں یا 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اتنی موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن جائیں. یہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ زکوٰۃ میں تو 4 چیزیں تھیں، سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت. یہ 4 چیزیں زکوٰۃ میں تھیں. اگر آپ صاحب نصاب بن گئے تو 1 سال گزرنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی اپنے مال کی. لیکن قربانی میں نہ تو سال کا گزرنا شرط ہے اور نہ ہی 4 چیزیں بلکہ 5 چیزیں ہیں. ایک سونا، چاندی، نقد کیش، مال تجارت اور ایک ضرورت سے زائد سامان، یعنی وہ سامان جو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہا، ایسے پڑا ہوا ہے، آپ نے کباڑ میں رکھا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی 2 چیزیں خریدی ہوئی ہیں. ایک بائک آپ استعمال کر رہے ہو، ایک بائک یوں ہی کھڑی ہوئی ہے، آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی، تو وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی. اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور 52.5 تولہ چاندی میں نے بتایا تھا تقریباً 50-52 ہزار کے آس پاس ہوگی، کیونکہ 1000 روپے تولے سے کم ہی چاندی ہے. ورنہ آج کے ریٹ کے آپ سے نکال سکتے ہیں. آج کا ریٹ دیکھنے کی کیا ہے، 50,000 کے آس پاس اگر آپ کے پاس روپے موجود ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ مجھ پر قربانی ہے یا نہیں ہے. خود ہر ایک اپنے ذات طور پر اپنے طور پر اس کا جائزہ لے لیں. میں زیادہ تفصیلی مسائل یہ بیان نہیں کروں گا، بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر ان 5 چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، کسی کے پاس 5 چیزیں نہیں ہیں یا 1-2 چیزیں ہیں یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا ہے، تو اگر وہ سب ملا کر اتنا مال بن گیا جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تب بھی آپ پر قربانی واجب ہے. سال گزرے چاہے نہ گزرے، یہ قربانی 10 ذی الحجہ 11-12 کی مغرب سے پہلے تک کی جاتی ہے. اگر مغرب سے پہلے 12 تاریخ کو بھی کسی کے پاس اتنی مالیت آ گئی جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی تھی تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اسی وقت، کیونکہ اس میں سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اب ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کتنے کا مالک ہے. اگر وہ مالک نہیں تو گھر میں دیکھ لے کہیں بیوی مالک ہوگی تو بیوی پر قربانی کرنی واجب ہے. اب ایک مسئلہ عام طور پر آتا ہے، خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا ہے، روپے نہیں ہوتے ہیں، زیور ہے بس، زیور تو نصاب بھر کا پہنچ رہا ہے لیکن کیش نہیں ہے، ہم قربانی کیسے کریں؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے، چاہے آپ زیور بیچ کے کریں لیکن قربانی تو بہرحال کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب اللہ کا حکم آپ کس طریقے سے پورا کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. تو اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر عام طور پر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ گھر میں اگر 3-4 لوگ رہتے ہیں تو پورے گھر کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کافی ہو گئی. دیکھیں جو مالک ہے گھر کا اس کے نام قربانی ضروری ہے. اب مالک ہر کوئی نصاب کا مالک ہوتا ہے، گھر کا مالک تو والد صاحب ہے لیکن پتہ چلا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں پہنچتے جس سے وہ قربانی کر سکیں. اولاد کے پاس ہر ایک کے پاس الگ الگ نصاب بھر کا مال موجود ہے، تو جس کسی کے پاس بھی نصاب بھر کا مال ہے سب کے نام ایک قربانی ہوگی. جو بھی نصاب کا مالک ہے، چاہے لڑکا بالغ ہے لڑکا، اگر نابالغ پر قربانی نہیں ہے. اسی طرح پاگل اگر کوئی ہو گیا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس پر بھی قربانی نہیں ہے. لیکن جو مقیم ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، یہی رہ رہے ہیں اور بالغ ہو چکے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ ان کی ملکیت میں کتنے روپے ہیں. اگر اتنے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہے ہیں تو قربانی واجب ہے. سونے کا مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور چاروں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس صورت میں جب تک 7.5 تولہ نہیں ہو جائے گا تب تک اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کسی کے پاس صرف سونا ہی ہو، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو، یا بالکل بھی مال تجارت نہ ہو، یا بالکل کیش نہ ہو، یا بالکل چاندی نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا عام طور پر. سونے کے ساتھ اگر تھوڑی چیز بھی کوئی ہے تو اب سونے کا نصاب ختم ہو جائے گا، 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے آپ پر قربانی واجب ہوگی. بعض خواتین شاید ایسی ہوں جن کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں اچھے سے. اور ایک بات خاص طور پر عرض کرنی ہے، باقاعدہ مجھے فون پر بھی کہا گیا اور گھر پر بھی آگے آ کے کچھ افراد نے مجھ سے بات کہی کہ ہمارے راستوں میں دیکھا جاتا ہے، ویسے تو اسلام کا حکم ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. ایمان کے کتنے شعبے ہیں، 70 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں.
70 سے زیادہ شاخیں، اس میں سب سے بہترین جو ہے اول نمبر پر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور فرمایا سب سے آخری جو کمتر درجہ ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، یعنی کوئی بھی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو اسے راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اگر ہم راستے سے اس چیز کو نہیں ہٹا رہے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ ہمارا ایمان پھر بچے ہی نہیں، پھر مائنس میں ایمان چلا جائے گا، ایمان کا کوئی درجہ پھر اس کے بعد باقی نہیں رہ جاتا۔ اب ذرا سوچو ہر اس شخص کے بارے میں جو باقاعدہ راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈال رہا ہے، کانٹے ڈال رہا ہے، روڑے ڈال رہا ہے، یا بائک اس طرح کھڑی کر دیتے ہیں، ایک تو گلیاں ہماری وارسی نگر کی پتلی ہیں، ہم بائک کیا کرتے ہیں کہ اندر بائک کھڑی کر دی، اسی کے سامنے ٹھیک دوسری طرف کر دی، اب نکلنے والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہوگا کہ ہم تکلیف دہ چیزیں باقاعدہ راستے میں ڈال رہے ہیں، اسی گناہ کا حصہ بن جائیں گے ہم۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ دیکھیں اسلام صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف قربانی کے موقع پر قربانی کر دینے کا نام نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں سب سے بڑا اسلام تو یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ تو جو حضرات 50 ہزار روپے کے، 20-30 ہزار کے، 1 لاکھ کے جانور لے کر آ رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 2-4 ہزار روپے اور خرچ کریں، کہیں باندھنے کی جگہ متعین کر لیں، اور کوئی ایک نگراں رکھ دیں وہاں پر۔ چند دنوں کی بات ہے، 1 مہینے کے کتنے روپے لے لے گا وہ، یا 1 مہینے کی بھی بات نہیں ہے، 15-20 دن کی بات ہوتی ہے، یا 1 مہینے کے لیے بھی اگر آپ کسی کو رکھ لیں کہ بھائی آپ جو ہے یہاں کی وہ کریں گے چوکی داری اور ہم آپ کو اتنے روپے دیں گے، اگر 8-10 جانور ایک گھر میں باندھ دیے گئے تو تھوڑے تھوڑے روپے بھی دیں گے تو آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ کسی ایک آدمی کو ہال لے لیں نیچے سے، دیکھ لیں جہاں رہائش ہو بھی تو نیچے کا ہال لے لیں کسی کا، وہاں پر سارے جانور بندوا دیں، اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ صفائی ستھرائی کو تو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے اسلام میں، الطہارۃ نصف الایمان۔ اگر ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آدھا ایمان تو ایسے ہی گیا ہمارا، پھر قربانیوں سے کیا فائدہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں کے حقوق جو بیان فرمائے ہیں بہت سخت بیان فرمائے ہیں، یاد رکھیں اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو آپ 1 نہیں 100 قربانیاں بھی کر دیں تب بھی آپ کی کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ ان تمام چیزوں کو مکمل اسلام کو لے کر چلیں، ایسا نہیں کہ ایک طرف تو اسلام کا بالکل بیڑا غرق کر دیا، دوسری طرف اسلام کے ماننے والے ہو گئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔